ابراہم اکارڈ امن یا سیاسی چال پاکستان کیوں قبول نہیں کرتا؟ سن 2020 امریکہ کی ثالثی میں مشرق وسطی کی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جسے دنیا نے نام دیا ابراہم اکارڈ۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس نے اسرائیل کے لیے عرب دنیا کے دروازے کھول دیے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی امن کی راہ ہے یا پھر ایک سیاسی منصوبہ جو فلسطین کے خوابوں پر مٹی ڈال گیا؟ ابراہم اکارڈ دراصل ایک امن معاہدہ ہے جو امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان طے پایا۔ اس معاہدے کا مقصد بتایا گیا خطے میں امن، ترقی اور تعاون کو فروغ دینا۔ اس کے تحت عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، تجارت اور پروازوں کی اجازت دی اور ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی تعاون شروع کیا۔ اسرائیل، جسے پہلے زیادہ تر عرب دنیا تسلیم نہیں کرتی تھی، اب کھلے عام تعلقات بنانے لگے۔ یہ معاہدہ کیوں متنازع ہے؟ ظاہری طور پر یہ امن کا معاہدہ لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے ایک بڑی حقیقت چھپی ہے۔ اس معاہدے میں فلسطین کا ذکر بہت کم، بلکہ یوں کہیے کہ فلسطینیوں کو ایک طرف کر دیا گیا۔ فلسطینی قیادت نے کہا، یہ معاہدہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے، کیونکہ ابراہم اکارڈ میں اسرائیل سے کہا نہیں گیا کہ وہ قبضے والے علاقوں سے پیچھے ہٹے یا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے۔ یوں لگتا ہے جیسے فلسطینی مسئلہ اب امن کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان اس معاہدے کو کیوں قبول نہیں کرتا؟ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ سے واضح رہی ہے، فلسطینیوں کو ان کا حق ملے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا، اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے اور پاکستان کبھی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ ابراہم اکارڈ کے بعد بھی پاکستان نے یہی موقف برقرار رکھا۔ حکومت پاکستان نے صاف کہا، جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، پاکستان کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا جو اس کے حقوق کو نظر انداز کرے۔ یہ موقف صرف سیاسی نہیں بلکہ اسلامی، اخلاقی اور انسانی بنیادوں پر قائم ہے۔ لیکن اب پاکستانی حکومت کی طرف سے اس ابراہم اکارڈ کو تسلیم کیے جانے کے امکانات ہیں۔ اگر پاکستان اسے قبول کرے تو کیا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اگر پاکستان ابراہم اکارڈ میں شامل ہو جائے تو اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ امریکہ اور مغربی ممالک سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی، تجارت اور دفاعی تعاون کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں، خلیجی ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو نقصانات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے وہ عوامی رد عمل شدید ہوگا، فلسطینی موقف کمزور پڑ جائے گا، ایران اور ترکی جیسے ممالک سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کا اسلامی دنیا میں اصولی کردار مجروح ہوگا۔ اور جو سب سے بڑی بات، کیا پتہ یہ فلسطین کا دوسرا روپ ہو جائے پاکستان۔ جب ہم اسرائیل کو اتنا تسلیم کر لیں گے، ایک آزاد مملکت ہونے کے باوجود ہم انہیں خود اجازت دے رہے ہیں کہ ہمارے سروں پر مسلط ہو جاؤ۔ حقیقت میں ابراہم اکارڈ کیا ثابت کر رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاہدہ مشرق وسطی میں ایک نیا سیاسی بلاک بنا رہا ہے، جہاں اسرائیل کو مرکزی کردار مل رہا ہے اور عرب ممالک اقتصادی مفادات کے لیے اپنے پرانے موقف چھوڑ رہے ہیں۔ فلسطینی عوام اب بھی قابض علاقوں میں ظلم سہ رہے ہیں، جبکہ دنیا امن کے نام پر خاموشی اختیار کر چکی ہے۔ ابراہم اکارڈ بظاہر امن کا معاہدہ، مگر در حقیقت ایک سیاسی توازن کی بازی ہے۔ پاکستان کے لیے سوال یہی ہے، کیا ہم اصول چھوڑ کر مفاد کا راستہ اپنائیں یا پھر کمزور مگر درست موقف پر ڈٹے رہیں؟ فیصلہ آسان نہیں، مگر یاد رکھیں، امن صرف تب قائم ہوتا ہے جب انصاف ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور تبصرہ کریں، کیا پاکستان کو ابراہم اکارڈ قبول کرنا چاہیے یا نہیں۔